کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر الحمدللہ عز و جل ہم حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والی آپ کی فون کالز، ای میل اور ان کے جوابات اور ان کا حل، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور عالم اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات اتاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا اگر آپ کوئی نیا مکان، نئی دکان، نیا پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما خواب من استخارہ ولا ندم من استشارہ ولا عال من اقتصدہ، کہ جو استخارہ کرے وہ نقصان میں نہ رہے گا، اور جو مشاورت سے کام لے، مشورہ کرے تو وہ پشیمان نہیں ہوگا، اور جو میانہ روی اختیار کرے تو وہ محتاج نہیں ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں اور آپ کے کالز کی طرف چلیں، آئیے حصول برکت کے لیے ہم ایک حدیث پاک بھی سن لیتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں۔ یقیناً آپ اپنے روحانی علاج معلوم کرنے کے لیے اور استخارے کروانے کے لیے، ان کا جواب سننے کے لیے یقیناً منتظر ہوں گے۔ آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب المدینہ کراچی سے سلیم احمد بات کر رہا ہوں۔ والدہ کا نام رئیسہ بیگم مرحومہ ہے۔ میں 1 سال سے بیمار ہوں، تو ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ڈاکٹروں کو بھی کہ بیماری کو کوئی بھی نہیں بتاتے ہیں۔ یہ گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی سی ہوتی ہے، شام کے ٹائم ہوتی ہے، اور کمر سے دھواں نکلتا ہے، تو استخارہ بھی کر دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں۔ جی بالکل سلیم احمد بھائی، انشاءاللہ ہم آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی ہمیں بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ۔ نام ناصر، میں شیخ پورے سے بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی بہن شمائلہ ریاست اور میری والدہ کا نام فردوس بی بی ہے، میں اس کے لیے کوئی روحانی علاج آپ بتا دیجئے، اور وہ بیمار رہتی ہے، اس کے استخارہ کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل انشاءاللہ استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ آپ درود پاک پڑھیے، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب تک استخارہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اس سلسلے میں کچھ ای میل شامل کرتے ہیں جو ہمارے اپنے ملک سے اور بیرون ممالک سے ای میل بھیجی جاتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلی ای میل کون سی ہم شامل کر رہے ہیں۔
محمد جمیل فرام آکسفورڈ یونائٹڈ کنگڈم، ان کی میل شامل کرتے ہیں کہ ان کا مسئلہ ہے پرابلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وی آر 4 brothers, all married. None of us have any children. We contact the Istikhara department and they advised us that Azmaish. Please tell us that should we do. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ چاروں بھائیوں کو بخیر و عافیت بغیر آپریشن کے نیک اور اولاد نرینہ سے نوازے۔ آپ نے آخر میں کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو الحمدللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کی پابندی بھی کر کے دعا کریں، اور انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس کو بھی اچھی طرح سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اولاد نرینہ یا بے اولادی، یا اسی طرح اگر کوئی کچا حمل گر جاتا ہو، یا پیدائش کے بعد ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ بچے وغیرہ فوت ہو جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں روحانی علاج پیش کیا جاتا ہے۔ کچے سوت کے 7 دھاگے، سوت اکثر دیکھا ہے کہ وہ ہمارے ادھر پاکستان میں پرچون وغیرہ کی دکان پہ جہاں سودا بیچا جاتا ہے وہاں پہ ایک دھاگا ہوتا ہے جس پہ لپیٹ کر اس کو توڑ دیا جاتا ہے، کچے سوت کا دھاگا۔ وہ عورت کی پیشانی کے بال جہاں پر عادتاً بال اگتے ہیں، یہاں سے لے کر پاؤں کی انگلی تک ناپ لیں، اور 7 دھاگوں کو ملا کر ان پر گرا اس طرح لگائیں کہ آیت الکرسی شریف پڑھیں کہ ہر بار ایک گرا لگاتے جائیں اور اس گرا کو دم کرتے جائیں۔ اس گنڈے کو حسب ضرورت کپڑے کی بڑی پٹی پر لمبائی میں رکھ لیں اور اس کو سی لیں، اور سینے کے بعد اسے پیٹ پر باندھ لیں۔ اب کپڑے کی پٹی میں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بعض دفعہ پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ اس میں دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، تو عورت کی کمر سے وہ پٹی باندھیں جب تک بچے وغیرہ کی پیدائش نہ ہو جائے، ہرگز اس پٹی کو نہ کھولیں، یہاں تک کہ غسل کے وقت بھی اسے اپنے سے جدا نہ کریں۔ جب امید قائم ہو جائے تو گھر کی پکائی ہوئی سفید میٹھی چیز، مثلا سفید چاول وغیرہ، اس پر سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا شیخ محمد افضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، ان سب کی فاتح دلائیں، فاتحہ، اور عورت 2 رکعت نفل پڑھے، پھر کھڑے ہو کر بغداد شریف کی طرف رخ کرے اور اس طرح عرض کرے کہ یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو آپ کی غلامی میں دے دوں گی، اور اس کا نام انشاءاللہ عز و جل غلام محی الدین رکھوں گی۔ امید ہے انشاءاللہ عز و جل لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ اب اس کے بعد بھی جب بچہ پیدا ہو تو غسل دے اس بچے کو، اور اس کے کانوں میں اذان دیں، غسل کے بعد اس کے کانوں میں اذان دیں، اور بعد میں وہ گنڈا جو والدہ کی کمر میں تھا اس کو کھول کر محفوظ جگہ پر رکھ دیں، اور بچے کی پیدائش کے روز سے جس دن وہ پیدا ہوا ہے، ہر سال 1 سال میں 1 دن، ہر سال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کے لیے 1 روپے علیحدہ جمع کرتے رہیں۔ جب بچہ 11 سال کا ہو جائے تو ان 11 روپے کی شیرینی یا مزید جتنی چاہیں اس کے اندر رقم ملا سکتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کریں اور پھر اس گنڈے کو محفوظ جگہ پر دفن کر دیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل بغیر آپریشن کے نیک صالح زندگی والی بے عیب اولاد نرینہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی پیارا اولاد نرینہ کے حصول کے لیے یہ روحانی علاج بتایا۔ اب چونکہ یہ خاصا طویل تھا یہ روحانی علاج، اب ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی تھوڑا تشویش میں آ جائیں، کسی کو ہو سکتا ہے سمجھ نہ آیا ہو، تو اس کا دوسرا حل بھی ہے کوئی کہ یا یہ جو روحانی علاج آج آپ نے بتایا تو کیا یہ ہمارے تعویذات اتاریہ کے واسطے سے مل جائے گا؟ جی سر، یہ اگر جیسے کانٹیکٹ کریں اور ہماری ویب سائٹ سے کانٹیکٹ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل یہ باقاعدہ لکھا ہوا اور چھپا چھپایا آپ کو تحریر طور پہ یہ مل جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ اس پر عمل ہو سکے گا۔ اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یہ ہمارا سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ بھی اگر یہ اولاد نرینہ کے حصول کا روحانی علاج
یہ اگر حاصل کرنا چاہیں تو الحمدللہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر ایک پرچہ ملتا ہے، اس پر یہ روحانی علاج پورا لکھا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، آپ چاہیں تو ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دو اسلامی بھائیوں نے استخارہ بھی کروایا، ایک تو تھے سلیم احمد بھائی، انہوں نے اپنا استخارہ کروایا کہ 1 سال سے بیمار ہیں، گھبراہٹ بے چینی رہتی ہے۔ سلیم احمد بھائی آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں عملیات، بندش، جادو جنات کا کوئی ایسا اشارہ نہیں آ رہا، آپ کے ساتھ نظر بد کا سلسلہ ہے، نظر بد لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ بیمار ہیں، گھبراہٹ سی رہتی ہے، شام ہوتے کے ساتھ ہی آپ کو گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، تو یہ آپ پر نظر بد ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ بلا ناغہ لا حول شریف کی کثرت کیجیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت کیجیے۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل 99 بلائیں دور ہوں گی، اور ان میں سے آسان تر بلا جو ہے وہ ہے پریشانی۔ اور لا حول شریف روزانہ 60 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ نے پینا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماریاں، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور دل کی گھبراہٹ کے لیے جو آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ شام کے وقت ہوتے ہی گھبراہٹ سی شروع ہو جاتی ہے، بے چینی سی طاری ہو جاتی ہے، تو روزانہ آپ نے 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لینا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ تمام گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد ناصر بھائی نے اپنی ہمشیرہ کا استخارہ کروایا کہ وہ بھی اکثر بیمار رہتی ہیں، تو ناصر بھائی آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بظاہر کوئی نظر بد یا عملیات کا ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان امراض سے محفوظ فرمائیں، تو اس کے لیے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیں۔ آپ کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ وہ روزانہ 115 بار یا مؤمنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا مؤمنو یا مؤمنو، 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد تندرستی پا جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اب ہم مزید کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ میرا نام عبدالرؤف فتاری ہے اور میری والدہ کا نام منور سلطانہ ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پٹھوں کا کھچاؤ ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک صرف 5 شہر سے زیادہ درد ہوتی ہے، ویسے پورے جسم کے پٹھوں کا کھچاؤ ہے۔ ECG بھی کروائی ہے، کہتے دل کا مسئلہ نہیں، رپورٹنگ کروائی ہے، بہت سارے ٹیسٹ کروائے ہیں، وہ کہتے صرف پٹھوں کی جو ناڑے ہیں نا اس کو کھچاؤ ہو گیا ہے۔ میں نے بہت علاج کروایا ہے، دوائیاں استعمال کی ہیں، دم بھی کروائے ہیں، کہیں سے بھی آرام نہیں آ رہا، کوئی دوائی مجھے اثر نہیں کر۔ ظاہر کرم اس کے بارے میں مجھے بتا دیجیے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا روحانی علاج کر کے بتا دیں کیا مسئلہ ہے کہ دوائی اثر کیوں نہیں کر رہی۔ جی انشاءاللہ بالکل بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جو ہے نا یہ میں پانی بہت زیادہ پیتا ہوں اور پیاس جو ہے نا مجھے بہت شدت سے جو ہے نا بہت پیاس لگتی ہے، اور جو ہے نا میں تقریباً رات کو پورا گھڑا پانی کا پی جاتا ہوں، اور میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں اور روزہ میں جو ہے نا نہیں رکھ سکتا ہوں پیاس کی وجہ سے۔ یہ اس کا جو ہے نا تو روحانی علاج بتا دیں۔ جی بالکل انشاءاللہ بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بکر سے عزیز الرحمان بات کر رہا ہوں۔ میری چھوٹی بہن پریشانی رہتی ہے، وہ اور شیطانی وسوسے بھی آتے ہیں، آپ اس کا روحانی علاج بتا دیں۔ جی بالکل انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج ہی بتاتے ہیں، اور جن اسلامی بھائی نے استخارے کا فرمایا ان کا انشاءاللہ استخارہ بھی کرتے ہیں۔ آپ تمام ہی اسلامی بھائی درود پاک پڑھیے، آپ کا استخارہ بھی کیا جا رہا ہے، اور ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ آپ کو ان کے روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے اسلامی بھائی نے کال کی تھی کہ پیاس شدت کی لگتی ہے، بہت زیادہ پانی پی لیا جاتا ہے، اور اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج پیش کیا جاتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابوالبلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ کے باب فیضان اورات صفحہ نمبر 253 پر اس کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو، جو گرمیوں میں یا جس وقت بھی زیادہ پیاس لگے اسے مسلسل پڑھتا رہے، اس کو اپنے
کثرت کے ساتھ پڑھنے کی ترکیب بنائے تو انشاءاللہ عز و جل جو کثرت کے ساتھ یہ پیاس لگ رہی ہے، پیاس سے معمون رہے گا۔ تو میرے محترم پیارے پیارے اسلامی بھائی، میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آپ بھی اس کو اپنے عمل میں لائیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو پڑھنے کی ترکیب بنائیں۔ اور ایک اور ورد ہے کہ یا سلامو 111 دفعہ پڑھیں، یا سلامو اول آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھیں اور روزانہ پانی پر دم کر کے خود پی لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ضرور شفا ہوگی اور یہ پریشانی بھی آپ کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ عبدالرؤف بھائی، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا کہ سر سے پاؤں تک درد رہتا ہے، پٹھوں میں درد رہتا ہے، کہیں سے آرام نہیں آیا، تو آپ پریشان نہ ہو، شفا یہ من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آپ کا استخارہ کیا اور استخارے میں اشارہ آ رہا ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ عز و جل آپ صحتیاب ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے چونکہ پٹھوں کا درد ہے، جسم میں کھچاؤ سا رہتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ بدن میں درد ہو یا کسی بھی چیز کی شکایت ہو تو تکلیف کی جگہ پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ تو درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ صحتیاب ہو جائیں گے، آپ کے پٹھوں کا درد یہ بھی جاتا رہے گا، تمام درد انشاءاللہ آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 40 پر یہ آپ کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ گھریلو علاج کتاب حاصل فرما لیں مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً، اور اس میں سے پھر یہ روحانی علاج آپ یاد کر لیں، پابندی کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ تکلیف جاتی رہے گی۔ اور ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی بھی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام بیماریاں اللہ کے کرم سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ میری امی کے نا سارے جسم میں خدود ہے پیدائشی۔ میری امی نے استخارہ کرانا، میری امی کا نام ناہید ہے، ان کی والدہ کا نام رضیہ ہے۔ جی بالکل، انشاءاللہ استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں جو غدود کا مسئلہ ہے، کس وجہ سے ہے، کیا ہے۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد یاسر بھاگلپور سے بات کر رہا ہوں۔ بچوں کی امی بھی بیمار رہتی ہے اور چھوٹی بچی جس کا نام حفظہ بی بی ہے وہ بھی بیمار رہتی ہے۔ برائے مہربانی استخارہ بھی فرما دے اور روحانی علاج بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ۔ نام ندیم ہے اور میری امی کے نام شناز ہے، اور ہمارے گھر میں پریشانیاں بھی ہیں اور ہماری ہمشیرہ بھی بیمار ہے، اس لیے ہمیں استخارہ کر کے بتائیں ہمارے گھر میں کیا ہے۔ رقم آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، پتہ نہیں لگتا کہاں چلی جاتی ہے، اس کا ہمیں روحانی علاج بتائیں۔ جی بالکل، انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ محمد ثاقب اتاری گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام خالدہ پروین ہے اور استخارہ بھی کروانا ہے، اور گھر میں سبھی چھوٹے بڑے سبھی بیمار ہیں، کھانسی لگی ہوئی ہے سب کو، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج کر بتا۔ جی انشاءاللہ بالکل ہم آپ کو اس کا روحانی علاج ہی بتاتے ہیں اور استخارے بھی کرتے ہیں۔ اب تمام ہی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین درود پاک پڑھیے۔ ابھی انشاءاللہ استخارے کا سلسلہ ہوگا، پھر آپ کو ہم استخارہ کر کے اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب تک استخارہ ہو رہا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین ہم ایک اور ای میل کو اپنے پروگرام اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اسلامی بہن فرام ڈسٹرکٹ بھوجپور، اسٹیٹ بہار، انڈیا سے ای میل آئی ہے۔ ان کا مسئلہ ہے کہ حفاظت صحت اور تندرستی اور نظر وغیرہ کے لیے روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت
حضرت علامہ مولانا ابوالبلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ، آپ کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ، اس کے باب فیضان اوراد میں یہ بہت ہی پیارا روحانی علاج لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 255 پر، یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو 10 بار پڑھ کر شربت وغیرہ پر دم کر لیجئے اور اس شربت کو پھر پی لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل جو بیماری ہے، پریشانی ہے اور بار بار بیمار ہو جاتی ہیں تو اس سے شفا حاصل ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ایک پڑھنے کا ورد بھی سن لیں، یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا اور پریشانی نظر وغیرہ دور ہوگی۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے تھے الحمدللہ ان کے استخارے کر دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک مدنی منہ نے کال کی تھی، انہوں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا چاہا تھا کہ ان کی والدہ کے غدود ہیں اور کافی تکلیف رہتی ہے، تو اس حوالے سے ان کا استخارہ کیا تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ بظاہر ایسے کوئی عملیات کا اشارہ نہیں ہے اور کوئی آزمائش بھی نہیں ہے، صرف نظر بد ہے۔ اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیں۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ آپ کی والدہ 1000 مرتبہ یا حیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا حیو 1000 پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد تندرستی پا جائیں گے۔ اس کے بعد محمد یاسر بھائی نے اپنے بچوں کی والدہ کا اور اپنی بچی کا استخارہ کروایا تھا کہ ان کے بچوں کی والدہ بھی بیمار رہتی ہیں اور بچی بھی بیمار رہتی ہے، تو یاسر بھائی آپ کے گھر والوں کا، آپ کے بچی کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ بظاہر کوئی نظر بد نہیں ہے، کوئی عملیات نہیں ہے، کوئی جادو جنات کا سلسلہ نہیں ہے، صرف بیماری ہی ہے۔ اس حوالے سے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیں۔ آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے بچے کو چاہیے کہ یا سلامو 111 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہو جائے گی۔ یاسر بھائی آپ کو ایک مشورہ بھی پیش کروں گا، ذہِ نصیب آپ اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو، آپ کی بچی کو شفا عطا فرمائے، یہ نیت لے کر دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں ملتی ہیں کہ الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فلاں کو شفا عطا فرما دی، ہمارے فلاں بچوں کو شفا عطا فرما دی۔ تو یہی نیت، یہی جذبہ لے کر رضا الہی عز و جل کی نیت سے آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں، دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والے بھی صحتیاب ہو جائیں گے، آپ کی بچی بھی انشاءاللہ صحتیاب ہو جائے گی۔ اس کے بعد ندیم بھائی نے استخارہ کروایا کہ گھر میں پریشانیاں رہتی ہے، رقم آتی ہے چلی جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں چلی جاتی ہے، برکت نہیں ہے۔ تو ندیم بھائی آپ کے گھر کا استخارہ کیا تو گھر میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کے گھر پر آزمائشیں آئی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے کاروبار میں برکت نہیں ہے اور روزگار میں برکت نہیں ہے اور گھر میں پریشانیوں کا سلسلہ ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ بلا ناغہ یا قادرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا قادرو 41 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور تمام آزمائشیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ رقم آتی ہے چلی جاتی ہے، برکت نہیں ہے، تو یاد رکھیے یہ روحانی علاج پر عمل کرنے کی ابھی سے نیت فرما لیں، بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے۔ اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی چاہے تو اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ وہ کیا روحانی علاج ہے؟ اگر چاہتے ہیں کہ پیسے میں برکت رہے، پیسہ آئے ہمارے پاس رکا رہے، تو بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے۔ وہ یہ کہ جائز لین دین کے وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جب کسی کو آپ کچھ پیسے دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ پیسے دے دیں، جب کسی سے کچھ پیسے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیسے آپ لے لیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دینے یا لینے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں بھی برکت رہے گی، پیسے میں بھی انشاءاللہ برکت رہے گی اور پیسہ آپ کا رکا رہے گا۔ تو کثرت کے ساتھ اس پر عمل فرمائیے۔ جب بھی جائز لین دین کا سلسلہ ہو تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، انشاءاللہ پیسے میں آپ کے برکت رہے گی۔ اس کے بعد محمد ثاقب بھائی
انہوں نے استخارہ کروایا کہ گھر میں سبھی بیمار رہتے ہیں، کھانسی کا بھی سلسلہ ہے، تو ثاقب بھائی آپ کے گھر کا استخارہ کیا تو استخارے میں بظاہر ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے، اور استخارے میں اشارہ آیا کہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کے گھر والے انشاءاللہ صحتیاب ہو جائیں گے، آپ کی یہ تمام بیماریاں گھر سے بہت جلد اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے۔ روحانی علاج بھی اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے۔ یا سمیع، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا سمیع، 100 بار یہ روزانہ پڑھنا ہے، اور اس دوران آپ نے گفتگو بالکل نہیں کرنی۔ یہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز مقاصد بھی پورے ہوں گے، آپ کے گھر سے تمام پریشانیاں بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ حضرت باول مدینہ کراچی لیاقت آباد سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھنا تھا۔ میری والدہ کا نام ہے امینہ بیگم اور ان کی والدہ کا نام ہے اکبری بیگم۔ میری والدہ جو ہے رات کو سوتے میں ڈر جاتی ہیں، مطلب بہت زور زور سے بولتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، اور کافی عرصے سے ان کی شادی ہو رہے ہیں، رات کو بالکل یعنی بہت زور زور سے کہ اوپر کا بندہ نیچے بھی چلے جائے۔ اور ایک مسئلہ اور ہے، ان کی کہہ رہے ہیں کہ رات کو ٹانگوں میں جو ہے نا، ان کی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نسیں سوکھ رہی ہیں، خون تو ٹانگوں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں۔ تو برائے مہربانی مجھے اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا جہاں کی نعمتیں برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین، بالکل انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ آپ کی والدہ کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائیں۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ۔ نام محمد اشفاق ہے، میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں، اور میری والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے۔ میں مقروض ہوں، میرا قرضہ نہیں اتر رہا، کام بھی کرتا ہوں لیکن قرضہ نہیں اتر رہا۔ برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں۔ جی بالکل انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ درود پاک پڑھیے، آپ کا استخارہ کیا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب تک استخارہ ہو رہا ہے تو ہمارے اسلامی بھائی نے جو باب المدینہ کے ہیں، انہوں نے اپنی والدہ کے لیے روحانی علاج پوچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ ان کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اسے آپ بھی نوٹ فرما لیں، ذہن نشین کر لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا معیدو، یا معیدو، یا معیدو، اس کا ورد چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور اس کی تکرار کرتے رہیں، کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے درد وغیرہ اور جو بھی معاملات ہیں، دائمی امراض ہیں جو بھی ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلد شفا حاصل ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ چاہے گا تو ضرور جلد شفا ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ روزانہ دن میں کسی بھی وقت یا سلامو اول آخر درود پاک پڑھ کے یا سلامو 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر لیجئے، اور دم کر کے اس پانی کو پئیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلد شفا ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ آپ باب المدینہ میں رہتے ہیں، یہاں پہ کئی مقامات پر ہمارے بستے لگائے جاتے ہیں مساجد کے اندر، تو ان بستوں پر جا کر تعویذات عطاریہ بھی ضرور حاصل کریں۔ الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے لیے مسجد کے اندر تعویذات لگائے جاتے ہیں، وہاں اسلامی بہنوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لہذا اسلامی بھائی جا کر وہاں سے تعویذات حاصل کریں۔ اور دارالاسلامی کے مطلب کئی ایک مقامات پر الحمدللہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی ان بستوں کا انتظام ہے، جس میں اسلامی بہنیں ہی تعویذات حاصل کرتی ہیں، تو چاہیں تو وہاں تشریف لے آئیں معلومات کر کے اور وہاں سے تعویذات حاصل کر لیں۔ اشفاق بھائی آپ کا بھی استخارہ کر دیا گیا، آپ کا جو استخارہ کیا تو استخارے میں اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کام کاج کے حوالے سے خوب زیادہ محنت شروع کر دیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کا یہ قرضہ اتر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ انشاءاللہ آپ بار قرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ خوب محنت سے کام لیجئے، فرائض کی پابندی کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، اور صدقہ و خیرات کا بھی سلسلہ کیجئے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کا یہ قرضہ اتر جائے گا۔ انشاءاللہ ایسے کوئی نہ کوئی اسباب ضرور پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کا یہ قرضہ اتر جائے گا۔ اس حوالے سے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیں، بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان میں سے بھی اگر کوئی قرض میں دبا ہوا ہو، بہت سارا اس پر قرضہ آ چکا ہو، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ قرضے سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج کیا ہے آپ بھی سماعت فرما لیجئے۔
شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں بھی یہ قرضہ اتارنے کا وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ صبح و شام 100 مرتبہ اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا بھی سماعت فرما لیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اسی دعا کو ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ صبح و شام 100 مرتبہ اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، اور اس عمل کے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ پابندی کے ساتھ اس وظیفے پر عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل تمام قرضہ اتر جائے گا۔ اور یہ دعا تو ایسی ہے، اس دعا کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا، اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل وہ پورا قرضہ اس کا اتر جائے گا۔ تو اشفاق بھائی، آپ بھی پابندی کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کا یہ قرضہ اتر جائے گا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، بہت ہی کم وقت ہوتا ہے، یقیناً آپ سب کی کالز سلسلے میں شامل کرنا یہ بہت ہی مشکل ہے، تو آپ پریشان نہ ہو۔ الحمدللہ عز و جل ہماری مجلس مکتوبات تعویذات عطاریہ نے آن لائن استخارے کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے، جس پر الحمدللہ عز و جل مسلسل 20 گھنٹے استخارہ کیا جاتا ہے۔ روزانہ صبح 9 تا اگلے دن صبح 5 بجے تک مسلسل 20 گھنٹے صرف ایک ہی نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے۔ آخر میں وہ سماعت فرما لیجئے، 02134858711 02134858711۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے نہیں کیے جا سکے وہ چاہے تو اس نمبر پر بھی استخارہ کروا سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ بآواز بلند دہرا لیجئے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی نوٹ فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ ہم آخر میں دعا بھی کرتے ہیں تمام بیماروں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو اپنے کرم سے شفا عطا فرمائے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، قرض دار ہیں، مولا سب کی بیماریاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ دنیا اور آخرت میں ہمیں عافیت عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔